تلنگانہ کانگریس حکومت پر سیاسی انتخاب کے لیے پولیس کو استعمال کرنے پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ BRS MLA پی کوشک ریڈی کی گرفتاری کے بعد پولیس کی حالت زار پر بحث چھڑ گئی ہے۔ کانگریس کے دور حکومت میں عام عوام کے بشمول سرکاری ملازمین بھی پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے غلط اور بغیر سوچے سمجھے فیصلوں کی وجہ سے تہوار کے موقع پر پولیس اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ تہوار بھی نہیں منا پا رہے ہیں، اور الزام ہے کہ ریاست میں پولیس کو سیاسی انتخاب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی گرفتاریوں کی منصوبہ بندی کرنے والے افراد لاکھوں روپے مالیتی کپڑے پہن کر عالیشان محلوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تہوار منا رہے ہیں، جبکہ پولیس اہلکاروں کو کبھی حیدرآباد سے کریم نگر تو کبھی کریم نگر سے حیدرآباد تک دوڑایا جا رہا ہے۔ BRS کے MLA پی کوشک ریڈی کی گرفتاری نے ایک بار پھر پولیس کی حالت زار پر بحث چھڑ گئی ہے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پولیس اہلکاروں کو تہوار اپنے بچوں اور افراد خاندان کے ساتھ منانا چاہیے تھا۔ انہیں کوشک ریڈی کو گرفتار کرنے کے لیے کریم نگر سے حیدرآباد بھیجا گیا، پھر حیدرآباد سے کریم نگر بھیجا گیا۔ ہزاروں پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی کے نام پر تعینات کیا گیا۔ پولیس ملازمین تہوار کے موقع پر حکومت کی اس پالیسیوں سے ناخوش نظر آئے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے سنکرانتی تقریبات میں شرکت کی اور نوجوانوں کے ہمراہ پتنگ بازی کی۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے نوجوان قائدین سمن گوڑ اور ناگراج گوڑ و دیگر کے ہمراہ سنکرانتی کی تقریبات میں حصہ لیا اور پتنگ بازی بھی کی۔ احمد بن عبداللہ بلالہ نے کہا کہ حیدرآباد میں تمام لوگ سنکرانتی کا تہوار مذہبی ہم آہنگی کے طور پر مناتے ہیں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد سنکرانتی تقریبات میں حصہ لیتی ہیں اور پتنگ بازی کرتی ہیں۔ BRS کے MLC کے کویتا نے تلنگانہ کی عوام کو سنکرانتی کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں آج مکر سنکرانتی تہوار جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ BRS MLC کی کویتا نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ سنکرانتی کی تقریبات منائی۔ دریاسنا انہوں نے تلنگانہ کی عوام کو تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں کے کویتا نے ریاست کی عوام اور کسانوں کی خوشحالی اور صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دریاسنا BRS رہنما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی رہائش گاہ پر تیار کیے گئے رنگولی ڈیزائن اور پوجا کی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے عادل آباد میں جنگو بائی جترا میں حصہ لیا۔ عادل آباد میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آدیواسی ثقافت کے ایک حصے کے طور پر جنگو بائی جترا کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ریاستی وزیر سیتا اکا نے اس جترا میں حصہ لیا اور آدیواسی ثقافت کا حصہ بننے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آدیواسی ثقافت میں حصہ لینے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور ایمان و اتحاد کا یہ جشن قبائلی برادریوں کے بھرپور ورثے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ انہوں نے اس ورثے کی حفاظت اور عزت پر زور دیا ہے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے چادر گھاٹ بڑا پل پر پتنگ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کم سن لڑکا زخمی ہو گیا۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر حیدرآباد کے پرانے شہر میں پتنگ کا پیچھا کرنے والا ایک کم سن لڑکا زخمی ہو گیا۔ زخمی لڑکے کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال پہنچایا گیا۔ پتنگ بازی کے دوران اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پتنگ لوٹنے کے لیے کم سن بچے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر سڑکوں پر دوڑتے ہیں اور حادثات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، چوکس رہیں اور ان کی بیرونی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھیں۔ شہر حیدرآباد کا ریڈ روز مارٹ اپنے افتتاح کا 2 سالہ جشن منا رہا ہے۔ مکر سنکرانتی پر ریڈ روز مارٹ سے خریداری کرنے پر مفت پتنگ دی جا رہی ہے۔ اپنے شہر میں سب سے سستا یعنی ریڈ روز مارٹ دوسری سالگرہ کے موقع پر گاہکوں کے لیے کئی پرکشش پیشکش لایا ہے۔
मकर संक्रांति के मौके पर रेड रोज मार्ट से खरीदारी करने वालों को मुफ्त पतंग दी जा रही है। ये पेशकश 16 जनवरी तक रहेगी। इतना ही नहीं, दूसरी सालगिरह के मौके पर रेड रोज मार्ट की जानिब से रमजान राशन किट्स भी जल्द ही लॉन्च किए जा रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम को मजीद खास बनाने के लिए इन पेशकशों से फायदा हासिल करने की ख्वाहिश की गई है। राशन किट्स के बारे में मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9030303481 पर रब्त किया जा सकता है। हिदायतकार त्रिनधा राव ने एक टीजर रिलीज के मौके पर अदाकारा अंशु से मुताल्लिक़ किए गए नामुनासिब तबसरे पर तमाम खवातीन से माफ़ी मांगी है। हैदराबाद में मुनक़िद मजाका के टीजर रिलीज की तकरीब में हिदायतकार त्रिनधा राव ने हीरोइन अंशु से मुताल्लिक़ नामुनासिब तबसरा किया था, जिसके बाद तेलंगाना खवातीन कमीशन ने उन तबसरों का असखुद नोट लिया और हिदायतकार को नोटिस जारी की। त्रिनधा राव ने एक वीडियो जारी करते हुए खवातीन से मुआफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं उससे बहुत सारी खवातीन को ठेस पहुंची है। उन्होंने महज हंसाने की कोशिश की थी और वो अल्फाज हादसाती तौर पर उनके मुंह से निकल गए थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जानबूझकर नहीं कहा था। हिदायतकार ने कहा कि वो अपने अल्फाज के लिए तमाम खवातीन से मुआफ़ी मांगते हैं और उन्होंने अदाकारा अंशु से भी ख्वाहिश की है कि वो उन्हें माफ़ कर दें। रंगारेड्डी जिले के पिपलागुड़ा में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। पतंगबाजी के लिए जाने वाले अफराद को पहाड़ियों पर एक नौजवान लड़के और एक लड़की की लाशें बरामद हुई। जराये ने बताया कि रंगारेड्डी जिले के नासिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद के पिपलागुड़ा में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। अनंत पद्मनाभा स्वामी मंदिर की पहाड़ियों पर एक नौजवान खातून और एक नौजवान को चाकू और पत्थर से वार करके हलाक कर दिया गया। मंगल की सुबह कुछ लोग पतंगबाजी के लिए पहाड़ियों पर पहुंचे तो उन्हें नाशें दिखाई दी। उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों का मुआयना किया। दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। चाकू से वार करने के बाद सरों पर पत्थरों से भी वार किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मरने वालों का ताल्लुक दीगर रियासतों से है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठा किए हैं और इसकी तहकीकात में मसरूफ हो गई है। मेदक जिले के मसाई पेट में एक खातून की इज्तिमाई अस्मत दरी करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 8 जनवरी को मेदक जिले के मसाई पेट मंडल के रमनतापुर में एक जहनी माजूर खातून के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी की गई थी और ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब पुलिस एक लापता खातून की तलाश के लिए सीसीटीवी की जांच कर रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से जहनी माजूर खातून के साथ इज्तिमाई अस्मत दरी करने वाले 3 अफराद की शिनाख्त की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खातून को भरोसा सेंटर पहुंचाया गया। निर्मल जिले के भैंसा में एक किसान के मवेशियों के शेड में आग लगने की वजह से मवेशी शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि भैंसा कस्बे में शाकिर नामी किसान के एक मवेशियों के शेड में इत्तेफाकी तौर पर आधी रात को आग लग गई। इस हादसे में चारा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया और मवेशी शदीद जख्मी हो गए। आतिशबाजी की इत्तला मिलने पर आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुतासरा किसान ने बताया कि आतिशबाजी के इस वाक़े में उसे 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है। रियासत आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बतौर एहतजाज एक शख्स ने सेल टावर पर चढ़कर गरीबों के घरों पर कब्जा करने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि प्रकाशम जिले के मोलू गुंटापडू के सिंगाराया कोंडा में एक शख्स सेल टावर पर चढ़ गया और उसने गरीबों के घरों पर कब्जा करने वाले सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अयूब नामी शख्स को समझाकर सेल फोन टावर से नीचे उतारा। अयूब खान का इल्जाम है कि नाइंसाफी पर सवाल उठाने पर उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।
ریاست آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری ضلع کے تاڑی پلی گوڑم کے کنچاپلی گاؤں میں سنکرانتی کے موقع پر خنزیروں کی لڑائی کا انعقاد کیا گیا۔ ہر سال سنکرانتی تہوار کے موقع پر مرغوں کی لڑائیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری ضلع کے کنچنا پلی گاؤں میں خنزیروں کی لڑائی کا انعقاد کیا گیا، جو کہ خصوصی توجہ کا مرکز رہی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس موقع پر کروڑوں روپے کی سٹہ بازی کی گئی۔ سابقہ کونسلر سنگم سبا راؤ کی سرپرستی میں خنزیروں کی لڑائی کا انعقاد قبائلی روایات کے مطابق کیا گیا۔ ہندوستانی کرکٹ کھلاڑی نتیش کمار ریڈی نے آسٹریلیا سے واپسی پر تروپتی میں تروملا مندر کا دورہ کیا۔ ہندوستانی کرکٹر نتیش کمار ریڈی آسٹریلیا کے دورے سے لوٹنے کے بعد ریاست آندھرا پردیش کے تروپتی میں واقع تروملا مندر کا دورہ کرنے پہنچے۔ انہوں نے گھٹنوں کے بل تروملا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر لارڈ وینکٹیشور کے درشن کیے۔ نتیش کمار ریڈی کا کہنا ہے کہ بچپن سے ہی ویراٹ کوہلی سے وہ بہت متاثر ہیں اور جب ویراٹ کوہلی نے ان کی ستائش کی تو انہیں بہت فخر اور خوشی محسوس ہوئی۔ آپ کو بتا دیں کہ وشاکھاپٹنم کے رہنے والے نتیش کمار ریڈی نے بارڈر گواسکر ٹرافی میں شاندار سنچری بنائی تھی۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے پاڈوچیری کے یانم میں سنکرانتی تہوار کے موقع پر نئے داماد کے لیے 465 پکوان تیار کیے گئے۔ ہندوستانی خاندان دامادوں کی میزبانی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ داماد کے سسرال آنے پر ان کی خاطر و مدارت کے لیے ہم اقسام کے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے پاڈوچیری کے یانم میں سنکرانتی کے موقع پر داماد کے لیے 465 پکوان تیار کیے گئے۔ یانم سے تعلق رکھنے والی ہرنیا کی شادی پچھلے سال وجے واڑہ کے ساکت سے ہوئی تھی اور یہ ساکت کی اپنے سسرال میں منعقد ہونے والی پہلی سنکرانتی تقریبات تھی۔ مجیتی ستیہ بھاسکر خاندان نے مکر سنکرانتی کا تہوار اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ منایا اور انہیں دعوت دی اور اس موقع پر داماد کے لیے 465 قسم کے پکوان تیار کیے گئے۔ داماد کے استقبال کے لیے 465 پکوان تیار کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں پتنگ میلے کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں اور 20 ممالک کے پتنگ باز اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ مختلف شکلوں کی پتنگیں اس پتنگ میلے میں اڑائی جا رہی ہیں۔ عوام کی بڑی تعداد یہاں پر آتے ہوئے ان پتنگوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلیز میں واقع اپنی قیامگاہ پر محکمہ صنعت کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس جائزہ اجلاس میں ریاستی وزیر سریدھر بابو کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے مشیر ویم نریندر ریڈی اور سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ تاؤس کے دورے کے تناظر میں پہلے سال میں ریاست کی طرف سے موصول ہونے والی سرمایہ کاری اور پیش رفت کے علاوہ دیگر امور پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سنکرانتی کے موقع پر کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے پتنگ اڑائی۔ ان کے پتنگ اڑانے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ تیلگو فلموں کے اداکار منچو وشنو نے تروپتی میں 120 سے زائد یتیموں کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے اس موقع پر تعلیم اور طبی نگہداشت کے ساتھ ساتھ خاندان کے ایک فرد کی طرح ان کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہے۔ حکومت نے تلنگانہ میں نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ محکمہ سول سپلائز کی جانب سے 26 جنوری سے یہ کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ کابینی سب کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر نمایانہ خطوط وضع کیے گئے ہیں۔ درخواستوں کی جامع انداز میں جانچ کے بعد راشن کارڈ نہ رکھنے والے خاندانوں کی تفصیلات کلکٹر اور کمشنر GHMC کو فیلڈ انسپیکشن کے لیے بھیجی جائیں گی۔ اس زمرے میں ایسے خاندانوں کا انتخاب کیا جائے گا جن کی تفصیلات سروے کے وقت حاصل کی گئی ہیں۔ تلنگانہ کی نمائندگی کرتے ہوئے گولکنڈہ کے رہنے والے عمیر حسین نے مدھیہ پردیش کے اندور میں منعقدہ مکسڈ مارشل آرٹس مقابلے میں 70 کلو زمرے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔
کوارٹر فائنل میں عمیر نے دہلی کے نمائندے کو شکست دی اور سیمی فائنل میں مدھیہ پردیش کے دعوے دار سے مقابلہ کیا۔ مقابلے میں ہندوستان بھر کی 30 ریاستوں کی نمائندگی کرنے والے ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عمیر کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں پیر کی شام مرکزی وزیر کوئلہ جی کشن ریڈی کی رہائش گاہ پر منعقدہ سنکرانتی تقریب میں شرکت کی اور شمع روشن کرتے ہوئے تقریب کا آغاز کیا۔ اسپیکر لوک سبھا اوم برلا، فلم اداکار چرنجیوی، صدر نشین AIG ہاسپٹل ڈاکٹر ناگیشور، بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو اور دوسری شخصیتیں اس موقع پر موجود تھیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گجرات کے چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل کے ہمراہ احمد آباد میں اترائن پتنگ مہا اتسو میں شرکت کی۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ گجرات کے احمد آباد پہنچے۔ انہوں نے میم نگر علاقے میں شانتی نکیتن سوسائٹی کے رہائشیوں کے ساتھ مکر سنکرانتی منائی اور پتنگ بازی بھی کی۔ مرکزی وزیر داخلہ اور چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل کا خواتین، بچوں، سوسائٹی کے اراکین اور دیگر افراد نے پرتپاک استقبال کیا۔ امیت شاہ نے چھت سے پتنگیں اڑانے کا لطف اٹھایا۔ وزیر داخلہ اور چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل نے سبھی کو مکر سنکرانتی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ مہاکمبھ میلہ 2025 کے دوران امرت اسنان کا اہتمام کیا گیا۔ لاکھوں عقیدت مندوں نے مقدس غسل کیا۔ پریاگ راج کے تریوینی سنگم پر مہاکمبھ میلہ 2025 کا پہلا امرت اسنان کا اہتمام کیا گیا۔ لاکھوں عقیدت مندوں نے گنگا، یمنا اور سرسوتی کے سنگم میں نہا کر اپنے گناہوں سے پاک ہونے کی کوشش کی۔ موصولہ اطلاعات کہتی ہیں کہ اس موقع پر نہ صرف ہندوستانی بلکہ غیر ملکی عقیدت مندوں نے بھی حصہ لیا اور بھجن گا کر پانی میں ڈبکی لگائی۔ اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل پولیس پرشانت کمار کے مطابق امرت اسنان کے دوران سنگم میں ڈبکی لگانے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ میلہ نہ صرف روحانیت کا ایک عظیم اجتماع ہے بلکہ ہندوستانی ثقافت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔